أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 56 تک میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار دیکھا، یعنی اپنی قوم کی طرف سے انکار دیکھا، تو کہا کہ اللہ کے لیے کون میرے مددگار بنتے ہیں؟ حواریوں نے کہا، جو چند ایک تھے اس کے ساتھ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے اتارا ہے اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم اس رسول کے متبع ہو گئے ہیں، اس لیے تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور انہوں نے یعنی مسیح کے دشمنوں نے بھی تدبیریں کیں اور اللہ نے بھی تدبیریں کیں، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو، یعنی کہ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اپنے حضور میں عزت بخشوں گا اور کافروں کے الزامات سے تجھے پاک کروں گا، اور جو تیرے پیرو ہیں انہیں ان لوگوں پر جو منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا، تب میں ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ بہرحال
ان آیات کے متعلق میں بعد میں کچھ عرض کروں گا۔ آج جو میرا خطبہ کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا علم کے متعلق ہے۔ میں اس سلسلے میں پہلے میں گزارشات چند آپ کے آگے پیش کروں گا۔ یاد رکھیں یا سامعین کے سقراط نے جس نیکی کو علم قرار دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے الہاماً اس عاجز کو بتایا ہے کہ وہی نیکی خدا ہے۔ خاکسار نے اب تک اس نیکی کی ماہیت کی بھی اچھی طرح آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ علاوہ اس کے سقراط کے نظریہ علم یعنی نیکی علم ہے، اور اس کا دوسرا نظریہ جسے ہم نظریہ تصورات یا علمی نظریہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے۔ خاکسار نے ان دونوں نظریات کی بھی اچھی طرح وضاحت آپ لوگوں کے آگے کر دی ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علم جو ہے یا علم کا لفظ جو دو معنی میں چلتا ہے، استعمال ہوتا ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہے ہمارا سبجیکٹو موضوعی علم جو ہم انسان انفرادی طور پر جانتے ہیں، لیکن ایک وہ علم ہے جس کو ہم نے جاننا ہے، جو ہمارے جاننے کی غایت ہے یا آبجیکٹ ہے، اسے ہم آبجیکٹو نالج کہتے ہیں، یا اسے ہم موروثی علم کہہ سکتے ہیں۔ وہ موروثی علم ہے۔ پہلے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ انسانی جو علم ہے، موضوعی علم جو ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتا رہتا ہے۔ آج کسی کا زیادہ کا علم کچھ اور ہے، کل اس کا بدل جائے گا، اس سے آگے پھر اور بدل جائے گا۔ یہ تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے موضوعی علم میں، یعنی انسانوں کے انڈیویجول علم میں۔ یہ جو موروثی علم ہے، آبجیکٹو نالج ہے، جس کی ہم سب تلاش میں ہیں، انسان کی مقصد اور مدعا زندگی کا اس کو پانا اور اس کو پہچاننا اور اس کی بات کرنا ہے، وہ ہمیشہ ون اینڈ دا سیم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ ایک ایسا غیر تغیر پذیر ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں میں بار بار بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جانی چاہیے، اور جب میں اس طرح استعمال کروں، اس اپنے خطبات میں کرتا ہوں یا آج کروں گا، مثال کے طور پر جب میں نیکی کہوں تو نیکی سے مراد وہ موروثی علم ہے جس کو سقراط نے علم کہا تھا، جس کو اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہی خدا ہے۔ اور جب میں انسانی فہم کی بات کروں، اس سے مراد انسانوں کا اپنا ذاتی علم ہے، موضوعی علم ہے، وہ سبجیکٹو نالج ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ ذہن میں دھیان رکھنا۔ یاد رکھیں کہ پہلی میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو ہے نا انسان کا جو فہم ہے، اس کے 3 درجے ہیں۔ There are 3 degrees of human understanding. اور یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں علم الیقین نمبر 1، certainty of knowledge اس کو کہہ سکتے ہیں انگلش میں۔ دوسری اس کا مرتبہ ہے عین الیقین، یعنی certainty of I۔ تیسرا درجہ جو ہے the highest جو سطح ہے یا درجہ ہے انسانی علم کا، وہ ہے حق الیقین، certainty of truth۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کو انسانی فہم کے مراتب کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خواہ آبجیکٹو نالج ہو ہمارے سامنے، یعنی موروثی علم ہو، یا کوئی فینامنل نالج ہو، یعنی کسی مادی شے کا ہمارے سامنے علم ہو، تو ہمارے انسانوں کے علم کے اسی طریقے سے ہمارے جو ہیومن ڈگریز آف انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ اسی طریقے سے بڑھتے ہیں، اور ہمارا نوئنگ جو ہے ان کے درجے یہی ہوتے ہیں کہ پہلے علم الیقین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عین الیقین آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہائیسٹ جو ڈگری انسان کے نالج کی ہے وہ حق الیقین آ جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ان تینوں جو مراتب ہیں انسانی فہم کے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے چند مثالیں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر آگ کی مثال پہلے ہم لیتے ہیں۔ حضرت بانی جماعت الاسلام نے اپنی عظیم الشان جو ایک مضمون لکھا تھا آپ نے علمی، جس کا نام ہے اسلامی اصول کی فلسفی، اس میں حضور الاسلام نے اسی آگ کی مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا ہے۔ تو میں بھی پہلے آپ لوگوں کو آگ کی مثال دے کر ہی ان جو علمی مراتب ہیں انسانی فہم کے، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم کچھ فاصلہ سے دھوئیں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ چونکہ دھواں اور آگ لا ینفک ہیں، لہذا جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ بھی ضرور ہوگی۔
آگ کے وجود کے متعلق ہمارا اس قسم کا ادراک یا فہم علم و یقین کہلاتا ہے۔ یہ انسانی علم یا انسانی فہم کا پہلا مرتبہ ہے۔ اس مقام پر ہم کسی شے کو براہ راست نہیں جانتے، بلکہ کسی اور واسطہ سے اس کا استنباط کرتے ہیں۔ جیسا کہ دھوئیں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم نے آگ کے وجود پر استنباط کیا، انفرنس کیا۔ ہماری آنکھیں آگ نہیں بلکہ دھواں دیکھتی ہیں، اور اس کی وساطت سے ہم آگ کے وجود پر یقین کرتے ہیں۔ مزید قریب ہونے پر جب ہم دھوئیں کی طرف جاتے ہیں اور جب مزید قریب ہو جاتے ہیں تو ہمیں آگ کے شعلے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا علم ترقی کر کے انسانی فہم کے دوسرے مرتبے پر چلا جاتا ہے، یعنی عین الیقین۔ یعنی ہم نے اپنے سامنے آگ کے شعلے دیکھے، اب دھواں تو نہیں رہا، ہم قریب ہو گئے، ہم نے آگ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ انسانی علم کا دوسرا مرتبہ ہے جسے ہم عین الیقین کہتے ہیں، سرٹنٹی آف آئی۔ یہاں پر یاد رکھیں کوئی استنباط نہیں ہوتا، کوئی انفرنس نہیں ہے، یہ انڈکشن نہیں ہے، بلکہ براہ راست دیکھنے سے ایک شے کے ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے اس کا۔ بالآخر جب ہم اور نزدیک چلے جاتے ہیں آگ کے قریب اور ہم اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں اور یہ آگ ہمیں جلاتی ہے، تو پھر آگ کے وجود کے متعلق ہمارے فہم کا یعنی انسانی فہم کا یہ تیسرا مرتبہ ہوتا ہے، جس کو حق الیقین کہتے ہیں، یعنی سرٹنٹی آف ٹروتھ۔ اس مقام پر نہ صرف آگ کو دیکھا گیا بلکہ تجربہ بھی ہو گیا اس کا۔ اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ وہی کی وہی رہتی ہے، لیکن جو تبدیل ہوتا ہے وہ آگ کے وجود کے متعلق ہمارا یقین، ہمارا فہم، ہمارا ادراک، ہمارا علم۔ یہ تو آگ کی مثال تھی۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ تین جو مرتبے ہیں انسانی علم کے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہ کیا ہیں اور کس طرح ایک مرتبہ سے ہمارا انسانی علم دوسرے مرتبے پر پہنچتا ہے۔ اب اگر ہم انسان کی مثال لیں، مثال کے طور پر ہم کسی جنگل میں ہیں، وہاں پہ ہم کوئی انسانی سریلی آواز سنتے ہیں، تو یہ جو ہمارا انسانی آواز کے متعلق علم جو ہوگا، انسان کے متعلق جو علم ہوگا، اس کی ایک سریلی آواز سننے کے بعد تو یہ ہمارا علم الیقین ہوگا، کیونکہ ہم نے کسی انسان کو دیکھا نہیں، صرف ایک ایسی کریکٹر، ایک ایسی صفت کا مشاہدہ کیا، ہمارے کانوں نے سنی، تو اس کے مطابق ہم نے اپنا انڈیوس کر لیا، استنباط کر لیا کہ یہ کوئی انسانی آواز ہے۔ اچھا، جب ہم اس آواز کی طرف چلتے ہیں، چلتے چلتے ہم دور سے ایک انسان کو دیکھتے ہیں کہ واقعی وہاں پہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے انسان، بڑی سریلی آواز میں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت وہ کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی اس انسان کے متعلق ہمارا جو علم ہے، علم الیقین سے عین الیقین کی طرف آ گیا، یعنی ہم نے آنکھوں سے اس بندے کو دیکھ لیا، یعنی انسان جو تھا اس کے وجود کے متعلق ہمارا علم جو ہے، ہمارا فہم ادراک جو ہے، علم الیقین سے عین الیقین کی طرف آ گیا، یعنی سرٹنٹی آف آئی پر ہم پہنچ گئے۔ تو پھر ہم آگے جاتے ہیں، اس انسان کے قریب جاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں، جو قریب جاتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تو ہمارا دوست ہے، تو اس کا نام زید ہے، تو ہم زید سے گلے ملتے ہیں، تو تلاوت بند کر دیتا ہے، ہمیں گلے ملتا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارا جو نالج ہوتا ہے، جو انسانی فہم کا جو تیسرا مرتبہ ہے، یعنی حق الیقین، اس انسان کے متعلق ہمارا وہ مرتبہ جو ہوتا ہے حق الیقین کا، وہاں پر ہم پہنچ جاتے ہیں، یعنی سرٹنٹی آف ٹروتھ۔ ہم نے اب یہاں پر اس کو گلے مل کے، ہم نے اس کو چھو کر دیکھ لیا، پہچان گیا کہ ہاں واقعی یہ ہمارا دوست، یہ انسان جو تھا ہمارا دوست تھا، یہ زید تھا، جس کی ہم نے جنگل میں دور آواز سنی تھی۔
تو یہ دیکھیں کہ انسان کے معاملے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے ہمارا علم الیقین پہلے عین الیقین بنا جب ہم اس کے قریب ہو گئے، ہم نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. پھر جب ہم آگے جا کر اس کو گلے ملے، اس سے باتیں کی، تو پھر ہمارا اس انسان کے متعلق جو کہ دراصل ہمارا دوست ہی تھا زید، ہمارا جو یقین ہے یا علم ہے وہ حق الیقین پر پہنچ گیا ہے، سرٹنٹی آف ٹروتھ پہ. تو یہ 3 مراتب ہیں انسانوں کے علم کے، یعنی موضوعی جو علم ہے، سبجیکٹو جو نالج، اس کی یہ ہمیشہ یہ 3 درجے ہوتے ہیں. تو یہ خواہ جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، خواہ کسی مصدر کا یعنی کسی چیز کا علم ہو اس دنیا میں، یا موضوعی معروضی جو علم ہے، آبجیکٹیو ٹروتھ، آبجیکٹیو نالج جو ہے، خواہ اس کا علم ہو، اس کے سلسلے میں بھی انسان کا علم سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتا ہے. علم الیقین سے عین الیقین، عین الیقین سے پھر وہ حق الیقین پر چلا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تکاثر میں انسانی فہم کے پہلے دونوں مراتب یعنی علم الیقین اور عین الیقین کا کچھ اس طرح ذکر فرمایا ہے. اب میں قرآن کریم سے آپ لوگوں کو اس وقت ثبوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلے دونوں درجے ہیں انسانی فہم کے، یعنی علم الیقین اور عین الیقین کا، وہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. اس کی میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ دوستوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو سورۃ التکاثر کی آیات نمبر 2 سے 9 تک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو مال و دولت کی کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں میں جا پہنچو گے. نہیں تم جان لو گے، پھر نہیں تم جان لو گے، کاش تم علم یقین کی مدد سے جان سکتے، تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھو گے، پھر تم سے اس دن ہر بڑی نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو انسانی فہم کے مراتب ہیں 2، علم الیقین اور عین الیقین، اس کا اس سورۃ تکاثر میں ذکر فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح جنت، جہنم اور ملائک وغیرہ سب یاد رکھیں غیر مرئی مخلوقات ہیں. ہم اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے مادی سے نہیں دیکھ سکتے، اور اس مادی دنیا میں یہ مخلوق ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. مندرجہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تمہیں اس دنیا میں اس روحانی مخلوق کا علم یقین حاصل ہو سکتا ہے اس دنیا میں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس دنیا میں ان روحانی اشیاء کا علم یقین ہمیں براہ راست حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی ان اشیاء کو ہم اپنی مادی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. ہاں البتہ ہم انہیں بالواسطہ طور پر دیکھ سکتے ہیں، انڈائریکٹلی، انفرنس کر کے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی جس طرح ہمیں دھواں دیکھنے کے بعد آگ کے وجود کا علم اور یقین حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی اور کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں جنت و دوزخ اور ملائکہ وغیرہ کا علم یقین بھی حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہم یقین کی آنکھ یعنی عین اور یقین کے ساتھ اس مخلوق کا اسی طرح مشاہدہ کریں گے جس طرح ہم دنیا میں آگ کو دیکھتے ہیں. اور پھر عالم بعثت یعنی بروز قیامت ان تمام روحانی چیزوں کا ہمیں حق الیقین بھی حاصل ہو جائے گا، سرٹنٹی آف ٹروتھ وہاں پہ ہمیں مل جائے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ کی آیات نمبر 99 تا 97 میں فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
اللہ فرماتا ہے پس اگر وہ مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت پر مشتمل جنت ہے، اور اگر وہ دائیں طرف کے لوگوں میں سے ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اے اصحاب الیمین تجھ پر ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے، اور اگر وہ مرنے والا جھٹلالنے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو اسے کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ اس کی تواضع کی جائے گی اور ٹھکانے کے طور پر اسے جہنم دی جائے گی۔ یہ خبر حق الیقین یعنی یقینی سچ کے مطابق ہے، پس تو اپنے عظیم و شان رب کی تسبیح کر۔ تو یہ جو میں نے سورۃ التکاثر کی آیات پڑھی ہیں اور سورۃ الواقعہ کی پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی علم کے تینوں مراتب کا ذکر فرما دیا ہے، عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کا۔ اب میں آگے ذرا چلتا ہوں۔ جہاں تک معروضی علم یعنی آبجیکٹو نالج یا نیکی ورچوز کے علم کا تعلق ہے تو اس کے فہم یا علم کے بھی ویسے ہی 3 مراتب ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ ہر مرتبہ پر ہمارا علم بدلتا اور بالکل مختلف ہو جاتا ہے، جبکہ معروضی علم یعنی انتہائی اعلیٰ ہمگیر حق ہمیشہ غیر تغیر پذیر اور لافانی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل ایسی انمول نعمت عطا کر کے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ معروضی علم کا چہرہ نہ صرف نہاں در نہاں بلکہ مظاہر کی دبیز تہوں میں چھپا ہوا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسے جانے، اسے پہچانے اور اسی کی پرستش کرے، جیسا کہ خاکسار پہلے سقراط کے حوالے سے بتا چکا ہے کہ یہ جان اور پہچان بذریعہ تصورات یا نظریات ہی ممکن ہے، جیسے سقراط نے فرمایا تھا اپنے وقت میں آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس۔ میں اس کی پہلے تشریح کر چکا ہوں خطبات میں۔ اور اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلا شبہ انسانیت کا کمال اس کی تکمیل قوت نظریہ پر ہی منحصر ہے۔ اس ضمن میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ خدا نے انسان کو دوسرے حیوانات کی طرح اس وضع فطرت پر پیدا نہیں کیا کہ اس کا علم چند بدی اور محسوس باتوں میں محصور اور محدود رہے، بلکہ اس کو یہ استعداد بخشی ہے کہ وہ نظر اور فکر سے غیر متناہی علوم میں ترقی کرتا رہے، اور اسی غرض سے اس کو عقل کا گوہر شب چراغ جو دوسرے حیوانات کو نہیں ملا عطا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمام عجائب غرائب الہی بدہی طور پر واضح اور لا یہ ہوتے جن میں نظر اور فکر کی کچھ بھی حاجت نہ ہوتی، تو پھر انسان جس کا کمال اس کی قوت نظریہ کی تکمیل پر موقوف ہے کن چیزوں میں نظر اور فکر کرتا، اور اگر نظر اور فکر نہ کرتا تو پھر کیوں کر اپنے کمال کو پہنچتا۔ چونکہ تمام انسانیت انسان کے استعمال قوت نظریہ سے وابستہ ہے، اس لیے اس حکیم مطلق نے اکثر دقائق اور حقائق کو ایسے طور پر مخفی رکھا ہے کہ جب تک انسان اپنی خداداد قوت کو باکمال اجتہاد استعمال میں نہ لاوے، ان دقائق کا انکشاف نہیں ہوتا۔ اس سے حکیم مطلق کا یہ ارادہ ہے کہ ترقی کرنے کا راستہ کھلا رہے اور جس سعادت کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اس سعادت تک وہ پہنچ جاوے۔ حضور صاحب کے یہ روحانی خزان جلد 1 اور صفحہ 464 تا 467 پہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے اب تک ہیومن انڈرسٹینڈ کی جو ڈگریز ہیں، انسانی فہم کی جو مراتب تھی، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتایا کچھ۔ اب میں سورسز آف نالج، کیونکہ آج کا جو میرا خطبہ ہے وہ ہے ہی علم کے ذرائع اور انسانی فہم کے مراتب سے متعلق ہے، اب میں آپ لوگوں کو علم کے ذرائع کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین کا جو علم ہے، اس قسم کا یعنی
یہ جو مراتب ہیں انسانی فہم کے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آگے کیا کیا ذرائع ہیں، کیا کیا سورسز ہیں، واٹ آر دا سورسز آف ہیومن انڈرسٹینڈنگ، میں اب اس کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا۔ علم کے ذرائع کے سلسلے میں دنیا علم میں یاد رکھیں 2 بڑے مکتب فکر، اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے تجربیت پسندی، امپیریسزم، اور دوسرا عقلیت پسندی یعنی ریشنلزم۔ یہ جو تجربیت پسندی ہے، اس کے متعلق اٹ از اے اسکول آف تھاٹ دیٹ آل نالج ڈیرائیوز فرام ایکسپیرئنس، اس کی یہ ڈیفینیشن کی جاتی ہے، یعنی یہ وہ مکتب فکر ہے جس کے مطابق تجربہ ہی علم کا ذریعہ ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس بات پہ، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حواس خمسہ جو ہیں ہمارے انسانوں کے، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا وغیرہ، یہ سارے 5 سینسز آف ہیومن سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو امپیریسزم ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ سے ہی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی جو 5 حواس خمسہ ہیں انسانوں کے، یہی ہمارے علم کا ذریعہ ہیں۔ ان میں یہ جو نامی لوگ تھے، میں چند کا نام آپ لوگوں کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس مکتبہ فکر میں مشہور حضرات کے نام ہیں ارسطو، ابن سینا، ابن طفیل، تھامس ہابس، جان لاک، جارج برکلے، ڈیوڈ ہیوم، جان اسٹوارٹ مل وغیرہ وغیرہ۔ چند میں آپ لوگوں کو بہت نام ہے اس مکتب میں بھی، بہرحال میں چند آپ لوگوں کو مشہور جو نام ہیں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ دوسرا ہے عقلیت پسندی، ریشنلزم۔ It is a school of thought that knowledge is acquired by reason without regard to experience. ان لوگوں کا یہ ہے خیال، یا یہ ایسا اسکول آف تھاٹ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی عقل جو ہے وہی علم کا ذریعہ ہے، اور یہ نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہم انسانی حواس ہیں، سینسز ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ عقل ہے، وہ جو ہمارے جو علم ہے اس کا بہت ذریعہ ہے۔ بہرحال اس مکتب کے بھی کچھ مشہور لوگ جو ہیں ان کے میں چند کا نام بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، مثلا سقراط، افلاطون، ڈیکارٹ، باروخ سپائنوزا، لیبنز وغیرہ وغیرہ، یہ مشہور چند کے نام ہیں اس مکتب فکر کے، جن کا یہ یقین ہے کہ سینسز کی بجائے، حواس کی بجائے انسانی عقل جو ہے وہی علم کا ذریعہ ہے۔ اب خاکسار انسانی فہم کے 3 مراتب، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے حصول کے ذرائع کے متعلق میں مزید تفصیلاً ایک مرتبے کا ذکر کر کے اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ نمبر 1، علم الیقین، سرٹنٹی آف نالج۔ یہ یاد رکھیں کہ انسانی فہم کے پہلے مرتبہ یعنی علم الیقین کے حصول کے 3 ذرائع ہیں۔ 3 وہ کون سے ہیں؟ یعنی حواس یعنی سینسز، نمبر 2 ریزن یعنی عقل، تیسرا ضمیر یعنی کانشنس۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں آپ اس بات کی نا۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سقراط ایک یونانی فلسفی تھا جسے زہر دی گئی تھی۔ اگرچہ ہم سقراط کے وقت میں نہ رہے اور نہ ہی ہم نے سقراط کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں کامل یقین ہے کہ کوئی ایسا انسان ضرور گزرا ہے۔ سوال ہے کہ ہم نے سقراط کے وجود پر کس طرح یقین کیا؟ اس یقین پر ہم کیسے پہنچے؟ جواب ہے کہ اس کے متعلق سنتے سنتے اور اس کے متعلق کتابوں میں پڑھتے پڑھتے۔ لہذا اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ سننے کی سماع یعنی ہیئرنگ سینس جو ہے انسان کا، سننے کی سماع، اور دیکھنے کی حس جو ہے ہماری، یعنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے پڑھتے ہیں نا۔ اگر آنکھیں نہ ہوں، یہ حس نہ ہو انسان کے پاس ہو، تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سننے کی حس اور دیکھنے کی حس جو ہے ہمارے علم کو سقراط کے متعلق، ایک انسان تھا اس کے متعلق علم و یقین کے مرتبہ پر لے آئی۔ یہ دونوں جو سینسز ہیں ہمیں سقراط کے علم کے متعلق ہمارے علم کو علم و یقین پر لے آئے۔ یہاں پر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ دھواں دیکھنے کے بعد جب ہم آگ کے وجود پر یقین کرتے ہیں، تو حقیقت میں پہلے ہماری
دیکھنے کی حس کام کرتی ہے. وہاں پہ بھی یہ یاد رکھیں کہ جب ہم دھواں دیکھتی ہیں نا تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ عقل تو نہیں فوراً ہی انفرنس کر لیتی آگ کے وجود کے متعلق. سب سے پہلے انسان کی آنکھ دیکھتی ہے دھوئیں کو, اور یہ جو دیکھتی ہے دھوئیں کو آنکھ, پھر ہمارے لیے دیکھنے کے بعد کچھ را میٹیریل مہیا کرتی ہے, کچھ خام اطلاعات ہوتی ہیں اس میں, یعنی دھوئیں میں. ان خام اطلاع سے ہماری عقل آگ کے وجود پر استنباط کرتی ہے. یعنی عقل نے ٹھیک ہے کام کیا, وہ دھوئیں سے آگے استنباط کر کے آگ پر پہنچی, لیکن پہلے سوال تو یہ ہے کہ پہلے تو ہماری دیکھنے کی اس نے کام کیا. پہلے اگر ہم کچھ بھی نہ دیکھتے تو پھر عقل کیا کرتی؟ عقل نہیں کام کر سکتی. آگ کے لیے ہماری دیکھنے کی حس نے ایسی خام اطلاعات مہیا کی جس کی بنیاد پر عقل نے پھر کام کیا, اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچی استنباط کر کے بھی وہاں پہ دھواں ہوگا. ہمارے دوسرے حواس بھی اسی طرح یعنی کام کرتے ہیں. یعنی یہ جو دیکھنے کی ہے, سننے کی ہے, سونگھنے کی ہے, چکھنے کی ہے, چھونے کی حصیں ایسی ہمارے کام کرتی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ حصول علم کے سلسلے میں عقل کے بغیر ہمارے حواس بے فائدہ ہیں. یعنی کہ اگر ہمارے پاس عقل نہ ہو, انسانوں کے پاس صرف حواس ہوں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں. جیسے جانوروں کے پاس یہ پانچے ہیں, حصے ہیں, سینسز ہیں, ان کے پاس عقل نہیں ہے, تو ان کے لیے کوئی ترقی نہیں کر سکتے, کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے. اگر انسانوں کے پاس عقل نہ ہوتی تو ہمارے پاس جو ہمارے 5 سینسز ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یعنی ہم علم میں آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. بالکل اسی طرح حواس کے بغیر ہماری عقل بے ثمر ہے. یعنی اگر حواس نہ ہوتے انسانوں کے پاس یہ 5, صرف عقل ہوتی, تو وہ عقل کیا کرتی؟ یعنی عقل کو آگے بڑھنے کے لیے پہلے سٹیج پر اس کو حواس کی ضرورت پڑتی ہے, وہ مدد لیتی ہے حواس سے. یعنی حواس جو ہے, انسانی سینسز جو ہیں, را میٹیریل فراہم کرتے ہیں عقل کے لیے, تو عقل اس پر پھر ڈیڈیوس یا انڈیوس کرتی ہے. اگر حواس نہ ہوتے تو پھر عقل بے فائدہ تھی, اور اگر خالی عقل ہوتی, حواس نہ ہوتے, تو پھر عقل بھی بے فائدہ تھی. جاننے کے عمل میں یہ دونوں یعنی حواس اور عقل ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ہمیں علم الیقین کے مرتبہ پر لے آتے ہیں. جرمن فلاسفر امانوئل کینٹ بھی اسی نقطہ نظر کا حامی ہے جو میں اب آپ لوگوں کے آگے بیان کر رہا ہوں. پہلے تو میں نے 2 گروہ بتائے آپ لوگوں کے آگے, اسکول آف تھاٹ تھے. ایک امپیریسزم ہے, ایک ریشنلزم ہے. امپیریسزم والے کہتے ہیں کہ صرف حواس خمسہ سے ہی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں, یہی ہمارے علم کے ذرائع ہیں. ریشنلزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, صرف عقل علم کا ذریعہ ہے. لیکن امانوئل کینٹ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ نہیں, کہ حواس اور عقل دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے. یہی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ دونوں ضروری ہیں, اور مثال دے کے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ دونوں علم کے حصول کے لیے, علم الیقین پر پہنچنے کے لیے ہمیں ان دونوں قسم کے جو ذرائع ہیں ضرورت ہے. یعنی حواس کی بھی ضرورت ہے, عقل کی بھی ضرورت ہے. یعنی امانوئل کانٹ جو تھا اس کے مطابق بھی حصول علم کے لیے یہ جو عقل ہے اور یہ جو حواس ہیں دونوں لازم و ملزوم ہیں. جو غیر مرئی جو ہے مظاہر ہیں اس کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. غیر مرئی جو انویزیبل جو مظاہر ہیں ان کے علم کے سلسلے میں حواس, عقل, ضمیر کے علاوہ کچھ نہ کچھ الہامی روشنی کا بھی دخل ہوتا ہے. یہ جو میں نے مثال انسان کی دی ہے یا آگ اور دھوئیں کی دی تھی, یہ تو ویزیبل یعنی مرئی ظاہر تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو غیر مرئی ہیں, انویزیبل فنامنا ہے, اس کا علم الیقین حاصل کرنے کے لیے ہمیں صرف حواس خمسہ یا عقل یا ضمیر کے علاوہ کچھ الہامی روشنی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اگر وہاں پہ الہامی روشنی ہمارا ساتھ نہ دے تو ہم انویزیبل جو فنامنا ہے اس کا علم, بلکہ علم الیقین جو ہے اس کا حاصل نہیں کر سکتے. میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو. بعض ایسے غیر مرئی وجود ہیں جن کا صرف حواس اور عقل کے ذریعے پتہ نہیں لگایا سکتا. میں اب ان کی بات کر رہا ہوں, اس وجود کی بات کروں گا. ایسے وجودوں کی بات کرنے چلا ہوں کہ جن کے متعلق ہمارے حواس جو ہیں وہ عقل
الہامی روشنی کے بغیر ہمیں وہ اس کا پتہ نہیں لگتا. مثال کے طور پر کشش ثقل کی جو قوت ہے نا، دا فورس آف گریویٹیشن جو ہے، یہ ایک غیر مرئی شے ہے. ہم اس کو میٹا فزیکل کہہ سکتے ہیں، فزیکل بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ انویزیبل تھنگ ہے. اس کے متعلق مثال کے طور پر جو ہمارے پاس حواس بھی ہیں اور عقل بھی ہے، اگر الہامی روشنی نہ مدد کرتی انسان کسی کی، تو ہم اس کا علم و یقین نہیں لے سکتے تھے. مثال کے طور پر انسان اس کرۂ ارض پر لاکھوں کروڑوں سال سے موجود ہے، لیکن نیوٹن سے پہلے اس قوت کا پتہ ہی نہیں تھا اس کو کہ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، یا ایک ایسی قوت بھی ہے، اس کا وجود ہے ہمارے اوپر یا جس میں ہم پھر رہے ہیں. یعنی یہ قوت کہ جو زمین کھینچتی ہے، اس قوت کو گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں. اس کا وجود ہے. نیوٹن سے پہلے کروڑوں سال سے انسان اس کرۂ ارض پر رہ رہا ہے، لیکن اس کو اس کا کوئی علم نہیں ہوا اس قوت کا. حالانکہ ان کے پاس حواس بھی تھے، عقل بھی تھی. افلاطون کے پاس بھی تھی، ارسطو کے بھی تھا، بڑے بڑے نامی ریشنلسٹ بھی گزرے ہیں، امپیریسسٹ بھی گزرے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کشش ثقل کی قوت جو ہے، انویزیبل جو فورس چیز ہے، اس کا علم صرف نیوٹن پر کھلا. اور وہ بھی کیسے کھلا؟ میں پہلے خطبات میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ بھی ایک سیب کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے. یہاں پر بھی حواس پہلے کام کیے نیوٹن کے. یعنی نیوٹن نے کسی چیز کو گرتے دیکھا، ایک سیب کو گرتے دیکھا، یعنی حس نے کام کی، دیکھنے کی حس نے کام کی. اور اس کے بعد پھر اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، اس کو الہاماً اس کے اندر ایک سوال پیدا کر دیا اللہ نے کہ دیکھو نیوٹن، یہ نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا. یعنی یہ سوال کا ملنا بھی ایک الہامی اشارہ تھا نیوٹن کو. اگر نیوٹن کو یہ الہامی اشارہ نہ ملتا تو نیوٹن بھی ایسے ہی جیسے دوسرے انسان ہیں، اینٹیں گرتے، پتھر گرتے، پہاڑ گرتے، درخت گرتے دیکھتے ہیں، ان کی دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ کیوں نیچے گر رہے ہیں. نیوٹن بھی ایسے ہی، وہ پھل سیب گر گیا، بات ختم ہو جاتی اس کے لیے، پھر ٹھیک ہے سیب نیچے گرا ہے. لیکن الہامی روشنی جب نیوٹن کو ملی، وہ اشارہ ملا کہ نیوٹن یہ نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا. تو نیوٹن پر اللہ کا یہ فضل تھا، اور اس کے عقل نے پھر اس پہ سوچنا اور غور کرنا شروع کر دیا. اور پھر اس غور اور فکر کے نتیجے میں وہ شخص دا لا آف گریویٹیشن فورس پر پہنچ گیا. اس نے یہ مطلب کہ اخذ کیا، عقل سے ایک اخذ کیا، لیکن الہامی اشارہ پہلے اس کو ملا، اس نے مدد کی، تب وہ اس نقطہ تک پہنچا. جہاں تک نیکی یعنی معروضی علم، آبجیکٹیو نالج کا تعلق ہے سامعین، تو اس کے علم و یقین کے ضمن میں عرض ہے کہ جب ہم کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم اسے بہت منظم، ویل آرگنائزڈ پاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شے بے فائدہ موجود نہیں. مختلف اشیاء نہ صرف باہمی ربط و ضبط، مختلف اشیاء میں نہ صرف باہمی ربط و ضبط ہے، بلکہ ہر شے کی تخلیق کے پیچھے پختہ اصول کار فرما ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آل عمران صورت میں آیت نمبر 191 تا 192، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے یقیناً کئی نشان ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس عالم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو ایسے بے فائدہ بے مقصد کاموں سے پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. نیکی کے ضمن میں حواس اور عقل کے علاوہ ہمارا ضمیر یعنی کانشس بھی علم و یقین کا ایک اہم ذریعہ ہے. دو تو پہلے بات ہو چکی ہے، سینسز کی بھی اور عقل کی بھی. اب میں بتا رہا ہوں کہ جو کانشنس ہے انسان کا، ضمیر ہے، وہ بھی معاون اور مددگار ہوتا ہے نیکی کے متعلق. جو علم ہے ہمارا، وہ علم و یقین حاصل کرنے کے لیے ہمارا کانشیس ہماری مدد کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت روم کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے،
فآکم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پس تو یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف پھیر دے، اللہ کی فطرت کو اختیار کر جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی قائم رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ چونکہ بنی نوع انسان کو نیکی یعنی معروضی جو علم ہے اس کی صفات پر پیدا کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لہذا وہ اپنے اندر معروضی علم کی پیاس محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم جان رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا خود ہم ایک حصہ ہیں۔ ہمارے مطالعہ کے نتیجے میں بہت سارے علوم پیدا ہو گئے ہیں، ویری ڈفرینٹ کائنڈز آف سائنسز۔ ہم دنیا میں بے شمار طلباء اور ان کے جاننے کے فیل کو جانتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ طلباء سب جو ہیں جاننے میں مصروف ہیں کیونکہ وہ معروضی علم کی جاننے کی پیاس اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اسی لیے وہ جاننے کے عمل میں مصروف ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب جاننے کی طلب اور جاننے کا فعل دونوں موجود ہیں تو پھر ان کی غایت یعنی معروضی علم کیوں موجود نہیں؟ یہاں پر حواس، عقل اور ضمیر پھر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یعنی معروضی نالج کے سلسلے میں، یعنی نیکی کے سلسلے میں، اور نیکی کے علم کے سلسلے میں ہمارے فہم کو علم الیقین کے مرتبہ پر لے جاتے ہیں، جس کی خاکسار اس کی تفصیل گزشتہ 3 خطبہ میں بیان کر چکا ہے، یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں، اس کی میں تفصیل پہلے 3 خطبوں میں دے چکا ہوں۔ یہاں پر یہ کیسے ہمارے حواس اور عقل اور ہمارا ضمیر کیسے ہی اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ کوئی معروضی علم موجود ہے، پہلے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے خطبات میں۔ نیکی کا یہ علم الیقین بھی ہمیں صرف اتنی خبر دیتا ہے، یاد رکھیں، کہ کوئی معروضی علم موجود ہے، آبجیکٹو نالج ہے، لیکن وہ علم ہے کیا، یعنی اس کی ماہیت کا علم اس مرتبہ پر حاصل نہیں ہوتا، یعنی ایٹ دی سٹیج آف علم الیقین، یعنی سرٹنٹی آف نالج پر وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذرائع یعنی حواس، عقل اور ضمیر ہمیں معروضی علم کا عین الیقین اور حق الیقین نہیں دے سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اور وہ اس کی مرضی کے سوا اس کے علم کے کسی حصہ کو پا ہی نہیں سکتی، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے نا کہ یہ جو نیکی ہے، یہ جو معروضی علم ہے، یہ خدا ہے، تو خدا کا علم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پا ہی نہیں سکتے میری مد کے بغیر، اور وہ بھی جتنا میں چاہوں کسی کو دوں۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ سورۃ طہ میں جو ہے 111 آیت نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے گزر چکا ہے، اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی کس کا احاطہ نہیں کر سکتے؟ خدا کا۔ خدا مینز کہ معروضی علم، یعنی کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق۔ یہ تو میں نے آپ لوگوں کو علم الیقین کی بات بتائی ہے، اب میں عین الیقین کی طرف آتا ہوں، یعنی سرٹنٹی آف آئی۔ عین الیقین انسانی فہم کا ایک اور اعلیٰ تر مرتبہ ہے، اور اس درجہ پر ہمارے اور وہ شے جس کا ہم نے علم حاصل کرنا ہے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر دھواں دیکھنے کی بجائے براہ راست آگ کو دیکھنا، انسانی آواز کو سننے کی بجائے براہ راست انسان کو دیکھنا، خوشبو سونگھنے کی بجائے براہ راست گل کو دیکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ ان مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء یعنی مظاہر کا عین الیقین حواس، عقل اور ضمیر کی مدد سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک یعنی مظاہر کا، تخلیق کا، مخلوق کا، لیکن جہاں تک نیکی یعنی معروضی علم کا تعلق ہے تو اس کا عین الیقین اس وقت ملتا ہے جب نیکی یعنی معروضی علم یا خدا ہم پر اپنی ذات کا انکشاف فرماتا ہے، وہ ہمیں وحی اور الہام کرتا ہے، یعنی ہمارے دل، ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں اور ہماری زبان پر براہ راست جب اللہ تعالیٰ الہام نازل فرماتا ہے۔ بلا شبہ نیکی یعنی خدا کو جاننے کی ہم اپنے اندر میں پیاس محسوس کرتے ہیں،
حواس، عقل اور ضمیر ہماری اس پیاس کو کلی طور پر بجھا نہیں سکتے۔ بے شک اس کے کامل علم اور اس کی کامل معرفت کے لیے ہم اس کے الہام کے محتاج ہیں۔ یعنی خدا کا علم، نیکی کا علم، معروضی علم کا جو علم عین الیقین ہے، اس کے لیے ہم اللہ کی وحی، اللہ کے الہام کے محتاج ہیں۔ کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں، جہاں تک مخلوق کا تعلق ہے، فینامنا کا تعلق ہے، وہاں پر اس کا علم عین الیقین جو ہے اس کا، وہ تو حواس خمسہ جو ہیں، عقل ہے، اس سے لے سکتا ہے انسان، اور حق الیقین بھی لے سکتا ہے، کیونکہ جیسے آگ کے متعلق میں نے بتایا ہے کہ وہ دور سے دھوئیں کو دیکھ کر گمان کرتا ہے اس کی عقل کے ذریعے کہ وہ آگ ہے، جب قریب جاتا ہے آگ کو دیکھ لیتا ہے تو عین الیقین پر پہنچ جاتا ہے کہ آگ ہے، ٹھیک ہے، دیکھ رہا ہوں میں۔ جب آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے جا کے تو پھر حق الیقین پہ پہنچ جاتا ہے، یہ آگ باقی آگ ہے، یہ جلاتی ہے مجھے۔ تو مظاہر کے سلسلے میں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین حاصل کرنے کے لیے حواس اور عقل کے ذریعے ہی بعض مظاہر کا ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بعض انویزیبل جو مظاہر ہیں، جیسے میں نے کشف ثقل کی یعنی قوت کی میں نے بات کی ہے، ایسے جو انویزیبل مظاہر ہیں، ان کے عین الیقین یا علم الیقین کے لیے یا حق الیقین کے لیے ہمیں پھر الہامی روشنی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال یہ چیزیں بھی الہامی روشنی کے علاوہ نہیں ملتی، تو جو خود خدا ہے، نیکی ہے، معروضی علم ہے، اس کا تو پھر ہم صرف اس کائنات کو دیکھ کے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، لیکن وہ کیا ہے اس کا ہمیں الہام کے بغیر پتہ نہیں لگ سکتا۔ اور اس کی کامل علم اور اس کی کارنامہ وقت کے لیے ہم اس کے الہام کے محتاج ہیں۔ اس کے الہام کے بعد ہمیں پتہ ملتا ہے کہ ایسا معروضی علم موجود ہے جس نے پوری کائنات کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ نہ صرف ہر جگہ موجود ہے بلکہ ہر بات پر قادر بھی ہے۔ اس نے ہر شے کو گن رکھا ہے اور ہر کوئی اس کے حضور میں حاضر ہونے والا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وجود ہے کیا جس نے ہر شے کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے؟ جواباً عرض کرتا ہوں سامعین کہ کیا یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق نہیں ہے جس نے ہر شے کا نہ صرف اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے بلکہ اسے گن بھی رکھا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مومن کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمتم و علما، اے ہمارے رب، ہر ایک چیز کا تو نے اپنی رحمت اور علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی آسمانوں کے عدد کے مطابق، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور اسی طرح اللہ ہر چیز کا علم سے احاطہ بھی کیے ہوئے ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 میں فرماتا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 109 میں فرماتا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگوں سے پردہ رکھتے ہیں اور اللہ سے پردہ نہیں رکھتے، حالانکہ جب وہ رات کو ایسی باتوں کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا تو وہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سامعین، کہ کیا یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے علاوہ بھی کوئی وجود ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ طہ کی آیت نمبر 99 میں فرماتا ہے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ تمہارا معبود صرف اللہ ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ قاف کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو وسوسے اس کا نفس پیدا کرتا ہے اس سے خوب ہم واقف ہیں، اور ہم اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے سورۃ مریم کی آیت نمبر 94 اور 95 میں، ان کل من فی السماوات والارض الا اتی الرحمن عبدا لقد احصاؤہم وعدہم عدا، کیونکہ ہر ایک جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خدائے رحمان کے حضور غلام کی صورت میں حاضر ہونے والا ہے، اس نے ان کو گن رکھا ہے اور گھیر رکھا ہے۔ سامعین، یہ کون ہے جس نے گن رکھا ہے سب انسانوں کو اور گھیر رکھا ہے؟ وہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے جو نیکی ہے، جو معروضی علم ہے۔ فاعل ہونے کے لحاظ سے وہ علیم اور حکیم ہے، یاد رکھیں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان ربا کا حکیم علیم، یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 84 ہے، تیرا رب یقیناً حکیم اور علیم ہے۔ اور چونکہ وہی ہستی علیم اور حکیم ہمارے علم حاصل کرنے کا مدعا اور مقصد ہے، لہذا وہی آبجیکٹو نالج اور وہی آبجیکٹو وزڈم ہے۔ یہ علیم اور حکیم وجود وراء الورا ہے، وہ ہماری نظروں تک پہنچتا ہے لیکن ہماری نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی، جیسا کہ وہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی لیکن وہ نظروں تک پہنچتا ہے اور وہ لطیف اور خبیر ہے۔ سامعین، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں، ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان 70,000 واسطے ہیں۔ تبھی اللہ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی لیکن وہ تمہاری نظروں تک پہنچتا ہے، وہ بہت لطیف اور خبیر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مگر یہ چشم حیران جس کی حیرانی نہیں جاتی۔ سامعین، ایک انسان جسے کبھی بھی وحی یا الہام نہیں ہوا، وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ وحی اور الہام کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے وجود پر ہم کیسے یقین کریں؟ میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ جس طرح مجرد عقل، ایبسٹریکٹ ریزن علم الیقین حاصل کرنے کے لیے ناکافی ہے، اسے آگے بڑھنے کے لیے حواس یعنی سینسز درکار ہیں، اسی طرح مجرد عقل یعنی ایبسٹریکٹ ریزن وحی کی روشنی کے بغیر نیکی کا علم الیقین حاصل نہیں کر سکتی۔ استنباط کی خاطر جس طرح حواس عقل کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح نیکی کے علم کے سلسلے میں عقل کو مزید آگے بڑھنے کے لیے وحی اور الہام کی ضرورت ہے۔ جہاں تک وحی کے وجود پر یقین کرنے کا تعلق ہے، تو جیسا کہ ہم میں سے کوئی بھی سقراط کو ذاتی طور پر نہیں جانتا اور نہ ہی ہم اس کے وقت میں رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس یعنی سقراط کے وجود پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ افلاطون اور زینوفان نے سقراط نامی شخص کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم سقراط کے وجود پر، افلاطون اور زینوفان کے دعاوی پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر وحی کے وجود کے متعلق خواہ یہ ہمیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ان لاکھوں نیک اور برگزیدہ انسانوں کے دعاوی پر یقین کیوں نہیں کرتے جن کو یہ ہم سے پہلے وحی ہو چکی ہے؟ اگر سقراط کے وجود کے متعلق افلاطون اور زینوفان کے بیانات درست ہیں، تو پھر ان لاکھوں نیک انسانوں کے وحی اور الہام کے ذاتی مشاہدہ کے دعوی بھی بدرجہ قابل اعتبار ہیں۔ کسی انسان کو ذاتی طور پر وحی یا الہام ہوا یا نہیں ہوا، لیکن وحی اور الہام کا وجود ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے۔ وحی عقل کو سیکل کرتی ہے اور اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس طرح نیکی یعنی آبجیکٹو جو نالج ہے کے متعلق ہمارے علم کو عین الیقین کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ سامعین، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے لیے حواس کے تاثرات مختلف ہوتے ہیں، لیکن عقل ہمہ گیر ہے یعنی یونیورسل ہے۔
یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر افلاطون اور ارسطو کے عقلی اندازے یعنی ججمنٹس کیوں مختلف ہوئے تھے، کیوں ان کے کنٹراڈکٹ کرتے تھے؟ اگر عقل ہی ہماگیر تھی تو جو افلاطون کے لیے درست تھا ارسطو کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے اپنے جو نظریات ہیں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں۔ منطقی طور پر جو افلاطون کے لیے درست ہے وہ ارسطو کے لیے درست نہیں تھا۔ ان کے ذہنوں نے ایک دوسرے کی توجیہات کی، ججمنٹس کی تردید کیوں کی؟ امر حق یہ ہے کہ اگر عقل ہماگیر ہے، یونیورسل ہے، تو وہی اس سے بہت زیادہ ہماگیر ہے، یونیورسل ہے۔ وہی ہمیشہ عقل کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی اطلاع ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی واقعہ یا ایک ہی شے کے متعلق مختلف لوگوں کو مختلف وحی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسانی عقل وحی کو مکمل طور پر سمجھ نہ سکے اور وحی کے مضمون کی تشریح میں کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے اس سے۔ ایسی غلطی انسانی عقل کی غلطی ہوگی، نہ کہ وحی کی۔ وحی کے مضمون کی تشریح میں ایسی عقلی اور اجتہادی غلطی کی مزید تازہ وحی کی روشنی میں اصلاح کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں اس کی، کہ جب بانی جماعت اسلام پر وہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نازل ہوئی، حضور کو یہ جو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اس ذکی غلام کو حضرت بانی جماعت اسلام نے یہ لڑکا سمجھا تھا اپنا، تبھی بریکٹ میں انہوں نے لڑکا لکھ دیا۔ یہ حضور اسلام کی وہی سچ اور حق تھی، لیکن حضور اسلام اس ذکی غلام کے متعلق سمجھنے میں ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، انہوں نے بریکٹ میں پھر لڑکا لکھا، جبکہ یہ لڑکا نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 سے لے کر حضور علیہ السلام کے جو لڑکوں کا سلسلہ تھا پیدا ہونے کا، اس کے انقطاع کے بعد بھی سلسلہ جاری رکھا، بلکہ آپ علیہ السلام کے وفات کے چند مہینے پہلے تک، 6 مہینے پہلے تک اللہ تعالیٰ اس ذکی غلام کی بشارت کو نازل فرماتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے بندے کی اجتہادی غلطی کو رفع فرما دیا، اور یہ بھی اس کو بتا دیا کہ یہ تیرا لڑکا نہیں ہے کوئی ذکی غلام، کو تیرا روحانی فرزند ہوگا۔ تو یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ بعض اوقات وحی کو سمجھنے میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید وحی سے اپنے بندے کی اجتہادی غلطی کو رفع فرما دیتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں یہ آپ لوگوں کو ایک مثال دی ہے حضور علیہ السلام کی اس پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں۔ یاد رکھیں، سچا الہام بذات خود ہر قسم کی غلطی سے بالا ہوتا ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ وحی کیا ہے، تو اس ضمن میں بانی جماعت اسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں حضور اسلام کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، وہ کافی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ جائے، جیسا کہ جب شاعر شعر کی بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرع بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو دوسرا مصرع دل میں پڑ جاتا ہے۔ سو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی قانون قدرت کے موافق اپنے فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ ہے۔ جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یا بری باتوں کے لیے فکر کرتا ہے، اس کی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اس کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ الہام کیا چیز ہے؟ وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے، ایک زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ سو جب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس میں خیالات فاصلہ کی تاریکی نہ ہو اور نہ غیر مکتفی اور چند بے سروپا لفظوں اور کلام لذیذ اور پر حکمت اور پر شوکت ہو، تو وہ خدا کا کلام ہے، جس سے وہ اپنے بندے کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں اس پر ظاہر کرتا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن، جلد نمبر 10، صفحہ 437 تا 439۔ آج کل کے زمانے میں بہت سارے مجدد ایسے ہی پیدا ہو چکے ہیں کہ جو اپنی بات کو مکالمہ و مخاطبہ سے شروع کرتے ہیں اور آخر پہ اس پہ ختم کر دیتے ہیں، لوگوں کو معروف کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں مکالمہ مخاطبہ ہو گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مکالمہ و مخاطبہ کی حقیقت جب کیا ہے، جب کسی بندے پر سچا الہام
نازل ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ بندہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کے علم اور اس کی معرفت میں بے انتہا تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. وہ اس دنیا کا انسان نہیں رہتا. لیکن میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دعوے دار ایسے ہیں، جو مکالمے مخاطبے ہمیں بہت ہو رہے ہیں، ان کا علم 0/0، وہاں پہ وہیں پہ وہ جانتے ہی نہیں خدا ہے کیا. لیکن اس کے مکالمے مخاطبوں کے دعوے کرتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. یہ مکالمے مخاطبے نہیں ہوا کرتے. آگے میں حق الیقین جو ہے نا، جو انسانی فہم کا جو تیسرا مرتبہ ہے نیکی کے سلسلے میں، سرٹنٹی آف ٹروتھ ہے، اس کے متعلق میں بات کرتا ہوں. حق الیقین سے مراد انسانی فہم کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے. سامعین یاد رکھیں، مثلا جب انسان دھوئیں اور آگ کو دیکھنے کی بجائے آگ میں ہاتھ ڈال کر دیکھتا ہے تو اسے آگ کے وجود پر حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی سالک یا متلاشی نیکی یعنی معروضی علم یا خدا تعالیٰ میں فنا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ تمام شدائد، مصائب اور تکالیف جو نیک لوگوں کو مخالفوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضاء و قدر سے پہنچتے ہیں، یہ تمام مشاہدات انہیں حق الیقین کے مرتبہ پر پہنچا دیتے ہیں. اب سامعین سن لیں کہ الہام بھی ہو گیا انسان کو، وحی بھی ہو گئی، پھر بھی اس کا علم عین الیقین پر رہتا ہے. اور حق الیقین پر کب جاتا ہے؟ حق الیقین پر تب جاتا ہے کہ جب اس کی وحی اور الہام میں آئندہ زمانے کی خبریں ہوتی ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ جو اس کو مشن دیتا ہے، جو اس کی رہنمائی کرتا ہے، جو اس کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اس کے ہدایت کو پھیلا دے. تو اس راستہ پر چلتے چلتے جو خدا کے مخالف، سچائی کے مخالف، ہدایت کے مخالف لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کی زندگی کو ازیرن بنا دیتے ہیں، اس کی مخالفت اور مقاطعہ کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، زہر دیتے ہیں، جلا وطن کرتے ہیں. یہ سب جو دکھ ہیں جب خدا کا بندہ پھر سہتا ہے مخالفوں سے، تب اس کا عین الیقین جو ہے وہ حق الیقین پر پہنچتا ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 تا 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور ہم ضرور کسی قدر خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہارا امتحان کریں گے، اور تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے، جن پر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جن پر ان کے رب کی طرف سے برکت اور رحمت ہے، اور یہی وہ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے، لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا او ان تصبروا او تتقوا فإن ذلک من عزم الامور. ضرور تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے متعلق آزمائے جاؤ گے، اور ضرور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان سے جو مشرک ہوئے بہت سی دکھ دینے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. دوسری میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ابھی، کہ جب انسان کو سچے بندہ خدا کا ہوتا ہے، اس کو سچا الہام ہوتا ہے، تو اس الہام کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی مشن پر کھڑا کر دیتا ہے تو اس کو آئندہ زمانے کے لیے بہت ساری خبریں دیتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ خبریں جس طرح دی گئی تھیں اس کے مطابق پوری ہوتی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جو اس ملحم کو، اس بندے کو عین الیقین سے حق الیقین پر لے جاتا ہے، اس کا علم ہو جاتا ہے. یعنی کس کے متعلق؟ اللہ کے متعلق، معروضی علم کے متعلق. یعنی وہ جو پہلے الفاظ میں تھا اب تجربہ میں آ گیا اس کے لیے. اس مقام پر انسان
علم یعنی دا نالج کے رنگ میں رنگین ہو کر اس کا مظہر بن جاتا ہے۔ اب میں چند باتیں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 2000 سال پہلے یہودیوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دے کر بھیجا تھا ان کی ہدایت کے لیے، لیکن جب اس نے ان یہودیوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو ان کی قوم تقریباً ان کی مخالف ہو گئی۔ چند اصحاب تھے ان کے، کچھ حواری تھے، انہوں نے انہیں قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ کیا کہ اے خدا ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہمیں گواہوں میں ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے شروع میں آیات پڑھی تھی، کہ یعنی مسیح کے دشمنوں نے بھی مکر کیے، اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے۔ میں آپ لوگوں سے آخر پہ مختصر یہی کہتا ہوں کہ آج محمدی سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی تھی نزول کی، اور اپنے مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام صاحب کو بھی ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم، ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بارہا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ وہی جو غلام ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک الہامی شعر بھی حضور اسلام پر نازل فرمایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، یہ درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم یعنی اے محمدی مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کو اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک محاورہ ہے، می توان شد یہودی می توان شد مسیح، نہیں یعنی جب لوگ یہودی رنگ اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بعض کو ان میں بطور مسیح کھڑا کر دیتا ہے۔ آج ہم نے جو امت میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر دیا، یہ بات اس بات کی قطعی دلیل ہے، اور جو آپ کے غلام حضرت مرزا غلام صاحب کو ذکی غلام کی نزول کی خبر دی گئی ہے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی گئی ہے، یہ ہمارے دونوں بزرگیدہ جو انبیاء ہیں ان کی یہ پیشگوئی جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اس بات کی دلیل ہے کہ آئندہ زمانے میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی جماعت کو بھی یہودیوں جیسا کسی انسان نے بنا دینا تھا۔ آج ہم دیکھیں ان کو، قادیانی جو گروپ ہے یا لاہوری ہے، یہ یہودیوں جیسے بن چکے ہیں، بلکہ اس سے کچھ زیادہ بدتر، کیونکہ میتوان شد یہودی میتوان شد مسیح۔ اگر حضرت بانی جماعت علیہ السلام جس کی خبر آنسم نے دی تھی بطور مہدی کے، اگر اس کی جماعت نے یہودی نما نہ بننا ہوتا تو آنسم کبھی کسی مسیح ابن مریم کی خبر نہ دیتے۔ آنسم کا خبر دینا اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام یعنی محمدی مریم کو ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی ایک ذکی غلام کی بشارت کا ملنا اس بات کی خبر دیتا ہے کہ آپ کی جماعت نے بعد میں پکے یہودی بننا تھا۔ اور آج ہم دیکھیں ان کو کہ بالکل ان دونوں گروپوں میں یہودی رنگ پایا جاتا ہے، یعنی مکر کر رہے ہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ یہودیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا انہوں نے مکر کیا تھا۔ آج میں الحمدللہ 1993 میں سے میرا دعویٰ جماعت احمدیہ قادیان کے آگے موجود ہے، ان کے خلیفوں علماء کے آگے سامنے بھی موجود ہے، اور یہ لوگ جانتے ہیں اگر میں غلطی خوردہ ہوتا تو کبھی کا یہ لوگ میری غلطی دور کر دیتے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ سچ ہے اور حق پر ہے، میرے مقابل پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتے، اور ان کا میرے سے اور میرے ساتھیوں سے بات نہ کرنا بھی ایک مکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسیح کے متعلق فرمایا تھا نا کہ اس کی قوم نے بھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آج دیکھو محمدی مسیح ابن مریم کے ساتھ بھی اس کی قوم جو ہے قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ وہی مکر کر رہا ہے کہ اب بات نہیں کرنی، کیا ہوگا؟ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کا آنس نے خبر دی تھی اپنی امت کے لیے، اور جس کا محمدی مریم کو خبر دی گئی تھی کہ یہ درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آیت، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ سے بڑے اعزاز کے ساتھ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تم جو چاہو مکر کرتے رہو، یاد رکھو میرے خدا کے جو تدبیریں ہیں بہت مضبوط ہیں۔
وہ خیر الماکرین ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تم جو مرضی کرتے چلے جاؤ، ایک دن تم اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ تم ناکام و نامراد ہوگے اس عاجز کے آگے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کی سنگ دلی اور سخت دلی کو نرم کر، اور یہ لوگ اس دنیائی زندگی کو ہی اپنا مقصد نہ ٹھہرا کے بیٹھ جائیں، بلکہ ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ چند روز کی یا چند مہینے یا چند سالوں کی یہ زندگی گزار کے ہم نے بالآخر ہم نے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس کے آگے ہم نے جواب دہی کرنی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اور تا یہ دین اسلام جو ہے اس کے متعلق آنسم نے جس اپنے غلام کی خبر دی ہوئی ہے، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی ہوئی ہے، اس کے ذریعے اس دین اسلام کو عظمت ملے اور فتح ملے، اور یہ لوگ بھی عقل سے کام لیں، بجائے کہ اس کے ساتھ مکر کرتے پھریں، اور اس کی پڑتال کر کے اس کو تجربہ کر کے جب وہ پا جائیں کہ یہ بندہ سچا ہے تو اس سچے کی مدد کریں، تاکہ وہ جو غلبہ اسلام کا دن ہے اور یقینی ہے اس کے دن نزدیک آ جائیں۔ تو میں اسی پہ اپنے اس خطبہ کو ختم کرتا ہوں، اور اگلا خطبہ جو ہوگا وہ ایک ہوگا کہ ایک نیا موضوع ہوگا کہ یعنی کانسیپٹ آف سائنسز کے متعلق ہوگا۔ آج کا خطبہ جو تھا وہ علم کے ذرائع اور انسانی فہم کے مراتب تھے، آگے پھر وہ جو ہوگا ایک نیا کنسیپٹ ہوگا، کانسیپٹ آف سائنسز، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ وہ ایک نیا کنسیپٹ جو خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو بخشا ہے اور میں انسانوں کے آگے رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے متعلق میں کچھ بیان کروں گا۔ تو میں اسی پہ اپنا آج خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔